یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ اسپیکر صاحب ملتوی کر دیں گے، اور اب 28 مارچ کو تاریخ دی ہے۔ اسی دن مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا دھرنا بھی ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے حمایتی اور جے یو آئی کے کارکن چل پڑے ہیں ملک کے مختلف حصوں سے، جو کل رات تک اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے، کل شام تک، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں بیٹھ جائیں گے دھرنے کی شکل میں۔ اور مسلم نواز کا جلوس کل روانہ ہوگا، جو غالباً 28 تاریخ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ ان کا پروگرام یہ ہے کہ جی ٹی روڈ کو جو ان میں کی جو حمایت ہے اس پر وہ اسے اپنی حمایت کو موبلائز کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے اپنے زبردست جلسے جاری رکھے ہیں۔ ان کے جلسوں میں شرکت نوجوانوں کی اور ان کے کارکنوں کی بھرپور ہے، اور جس طرح کے نتائج نظر آئے ہمیں خیبر پختونخوا کے انتخابات میں، مقامی انتخابات میں، اس کے برعکس عمران خان کے اب تک جو 4-5 جلسے ہوئے ہیں اس میں لوگوں کی شرکت بھرپور تھی۔ اب اسی طرح عمران خان نے بہت ایک جارحانہ بیانیہ بلڈ کیا ہے۔ ان کا پرانا بیانیہ جو تھا کرپشن کو ختم کر دینے کا، اور چوروں کو اور کرپٹ لوگوں کو احتساب کے عمل سے گزارنے کا جو ان کا عہد تھا، وہ تو 3.5 سال میں پورا نہ ہوا، بڑے برے طریقے سے ناکام ہوا، بلکہ الٹا ان کی کابینہ کے اراکین اور ان کے جو ماہرین تھے، اور خاص طور پر ان کے مشیران جو تھے، ان پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ گندم کے بحران ہو، چینی کا بحران ہو، آٹے کا بحران ہو، یا پھر تیل کا بحران ہو، گیس کا بحران ہو، اس سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدنظمی تو تھی ہی تھی، لیکن اس میں بڑے بڑے اربوں روپے کے فائدے بھی لوگوں نے اٹھائے، اور انگلیاں ان کے لوگوں پر اٹھی۔ لیکن اب جو عمران خان بیانیہ دے رہے ہیں وہ اس مبینہ الزام پہ دے رہے ہیں کہ ان کے ایم این ایز کو کروڑوں روپے دے کر خریدا جا رہا ہے، ضمیر فروشی کی جا رہی ہے، ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ آج ہی انہیں جلسے میں اعلان کیا کہ ان کے منسیرا کے ایم این اے کو 20 کروڑ روپے کی آفر دی گئی، جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ ابھی انہوں نے نعرہ دیا ہے امر بالمعروف کا، اور اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا نہیں عن المنکر۔ یہ معروف کیا ہے؟ معروف کے معنی ہیں اچھا کام، اور منکر کا کام یہ ہے برائی، بدی، کبھی کام جو مذہبی نقطہ نظر سے ناجائز ہے یا سماجی نقطہ نظر سے برا ہے۔ تو عمران خان اب ایک مبلغ کے طور پہ اور ایک ناصح کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان پر ظاہر ہے کہ ان کے مخالفین انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ کون سی اچھائی کی کو فروغ دے رہے ہیں، اور یہ کس برائی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اسے نیکی اور بدی کی جنگ بنانے کی جو ان کی کوشش ہے، غالباً وہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگوں کو عوام میں اچھا تاثر نہیں گیا ہے۔ یہ جو ڈیفیکشن ہوئی ہیں یا جو لوگ منحرف ہوئے ہیں تحریک انصاف کے، کو 13 سے 15 تک جو ایم این ایز اب تک سامنے آئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ اگر اپوزیشن کو اتحادی جماعتیں ساتھ لے لیتی، اپوزیشن لے لیتی، اور ان کے ووٹ سے فرق اتنا ہی ہے 10-12 ووٹ کا، 159 کہہ لیں یا 162 اس وقت اپوزیشن کے پاس ہیں۔ ان کے ایک ممبر جو ہیں اپوزیشن کے، علی وزیر، جیل میں پڑے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی ہے ابھی تک کسی نے ان کی اسمبلی میں طلب کیے جانے کی اسپیکر سے صدا نہیں کی ہے، یہ مطالبہ نہیں کیا ہے، کیونکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو اس میں لازمی ان کی شرکت بنانا ان کا ایک آئینی اور قانونی اور ان کے حلقہ انتخاب کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کی نمائندگی ہو۔ بہرکیف اپوزیشن کے پاس 161 اور 62 کے قریب لوگ ہیں، اور انہیں صرف 10 لوگ چاہیے۔ 7 ایم کیو ایم کے ہیں۔ ایم کیو ایم ابھی تک پیپلز پارٹی سے بات
تقریباً مکمل بھی کر چکی ہے، اور وہ امید کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں وہ اعلان کرے، لیکن وہ حکومتی وفود سے بھی مل رہے ہیں، اور وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کے لیے دونوں اطراف میں اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی مجھے لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو نے اگر کوئی فائدہ لینا ہے تو وہ مقامی حکومت کے قانون کے حوالے سے یا کراچی کے اور شہری علاقوں کے حوالے سے ہوگا، جس کا بڑا حل سندھ کی حکومت ہی فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن آج ہی شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی ابھی تک پیپلز پارٹی کو ساتھ کو معاہدہ نہیں کیا ہے۔ غالباً وہ معاہدہ کرنے کی طرف بڑھیں گے، لیکن ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی انہوں نے ایک فائنل فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں سے خاموش ہیں گجرات کے چودھری حضرات۔ پرویز الہی صاحب کو جو تجویز دی گئی تھی، جس کی تائید بھی ہو گئی تھی زرداری صاحب کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور پی ایم ایل این کے حلقوں کی جانب سے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو میں بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ پی ایم ایل این نے جو پی ٹی آئی کے گروپ ہیں ان کے ساتھ بات چیت بڑھائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نواز یہ بڑا کنسیشن دینے کی تیار ہوگی کہ چند ماہ کے لیے اگر حکومت میں چیف منسٹر بن جائیں پرویز الہی، تو پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 7 ووٹ ایم کیو ایم کے، 5 ان کے، 12 تو یہ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو باپ پارٹی ہے اس میں بھی 5 میں سے 3 لوگ تو لازماً لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ، اس طرح ان کے ووٹ پورے ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں ڈیفیکشن کے حوالے سے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کسی ممبر کو روکا نہیں جا سکتا، اس کا ووٹ گنا جائے گا، اور اسے ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا، اور ووٹ اس کا گنا بھی جائے گا۔ لیکن بیچ میں اب معاملہ ریفرنس کے حوالے سے آ گیا ہے، جس میں ہمیں سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک اختلاف جسٹس قاضی عیسیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے آیا ہے، اور آج جب ایک ریفرنس تھا ایک جج صاحب کے ریٹائر ہونے پر، تو وہاں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کے عہدیداروں اور چیف جسٹس کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ یہ بھی کارروائی میں سامنے آیا کہ اس ریفرنس کو ہم کیوں خالی جگہ پر کریں، یہ پارلیمنٹ ہی کیوں نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صائب رائے تھی کہ اس ریفرنس کو واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج دینا چاہیے، کیونکہ یہ کام قانون سازی کا ہے۔ وہ جو 63A ہے اس میں تو صاف طور پہ پورا پروسیجر بیان کر دیا گیا ہے، اس میں مزید تشریح کیا ہوگی؟ تشریح یہ اب چاہی جا رہی ہے کہ وہ جو ہوگی نااہلی، آیا وہ عمر بھر کے لیے ہوگی یا پھر وہ پھر اسی دورانیے کے لیے ہوگی جس کے لیے کوئی ممبر منتخب ہوا تھا۔ اس پر پاکستان کے سینئر ترین قانون دان عابد نصر منٹو صاحب کا ایک بڑا زوردار خط چیف جسٹس صاحب کے نام بھیجا گیا ہے، انہوں نے بھیجا ہے، اور جس میں انہوں نے بڑے اہم بنیادی سوال اٹھائے ہیں۔ آئندہ دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ کشمکش بہت آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ عمران خان کا جلسہ 27 تاریخ کو کافی لگتا ہے کہ اس کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے، لاہور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی بھی پنجاب میں بہت تیاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے کارکن اور وہ پورے ملک سے، خاص طور پر بلوچستان سے اور کے پی سے اور سندھ سے، پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ فساد کی شکل اختیار نہ کر لے، جبکہ ان پارٹیوں نے اندیا دیا ہے کہ یہ اپنے اپنے مقام پر رہیں گے۔ لیکن جس طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں آج ہی ہم پورے ٹیلی ویژن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہریار افریدی نے کہا کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں ایک خودکش بمبار بن جاؤں اور ان سب کو اڑا دوں۔ اس سے پہلے غلام سرور صاحب جو ایم این اے ہیں وہ اسی طرح کی تقریر کر چکے تھے۔ یہ کس طرح کی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی جا رہی ہے، اور اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ابھی تو زبان کا تشدد چل رہا تھا اور بد کلامی چل رہی تھی، اب وہ اسے بڑھا کر تشدد کی طرف، فزیکل ٹارچر کی طرف، یعنی دہشت گردی کی طرف پش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کچھ لوگ اس پہ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں، جس میں میری رائے بھی شامل ہے، کہ یہ فاشسٹ اظہار ہے۔ عمران خان کو اگر اقتدار سے محبت نہیں ہے
تو وہ پھر اتنا کیوں تلے ہوئے ہیں لڑنے مارنے پر اگر کرسی چھن جاتی ہے؟ کیونکہ اگر انہیں ہاؤس کا اعتماد نہیں رہتا تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے. اور ہاؤس کے اعتماد پر اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پارٹی کا اعتماد صرف، کیونکہ ان کے پاس تو 155 نمبر تھے پی ٹی آئی کے، اور 172 نہیں تھے. وہ انہوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی باقی لوگوں سے مل کے. اگر وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ہاؤس کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں. اسی طرح یہ جو عدم اعتماد کے معاملے میں یہ جو پروویژن رکھی ہوئی گئی ہے، تو اس میں وہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ پارٹی لیڈر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے. کیونکہ اگر بجٹ، مثال کے طور پہ بجٹ کے معاملے پہ ایک ممبر وائلیٹ نہیں کر سکتا اپنی پارٹی کے مینڈیٹ کو، لیکن اگر مثال کے طور پر میں ایک علاقے سے ایم این اے ہوں اور میری پارٹی کی حکومت آئی ایم ایف سے ایک بڑا خوفناک معاہدہ کرتی ہے جس سے عوام اور میرے حلقے کے لوگ انتہائی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو میں اگر اسے ووٹ دوں گا تو میں اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں سے غداری کروں گا. تو میرے سامنے تو یہی راستہ ہوگا کہ میں اسے ووٹ نہ دیتے ہوئے اور احتجاجاً استعفیٰ دے کر دوبارہ میں الیکٹریٹ کی طرف واپس جاؤں. جو منحرفین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دے کر دوبارہ اپنے بتائیں کہ وہ کیوں کن اصولی بنیادوں پر اتفاق کر رہے ہیں. ان کا ضمیر جاگا ہے تو کیوں جاگا ہے؟ تو وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. اگر وہ مستعفی ہو جائیں تب بھی عمران خان کو کی اکثریت ختم ہو جائے گی، انہیں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرانزیشن کو ایک تھوڑے وقفے کے لیے رکھنا چاہیے اور محدود مقاصد کے لیے، اور فوری طور پر اگلی حکومت اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو فوری طور پر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ اب اس اسمبلی کے پاس اس عدم اعتماد کے بعد یہ مینڈیٹ نہیں رہے گا، عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ مزید سال 1.5 سال حکومت کریں. یہ 2-3 مہینے کی ایک عارضی حکومت ہو اور یہ پھر عبوری حکومت کو حوالے کر کے انتخابی اصلاحات کر کے انتخابات کی طرف چلی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہوش کی ضرورت ہے سیاسی حکومتوں کو، کہیں یہ نہ ہو کہ جمہوریت ہی پٹڑی سے اتر جائے. مجھے اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.